سے آگے, کیونکہ ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں کہ بیت اللہ جو ہے وہ اصل میں ایک گریک ورڈ ہے بیت ایل, اس سے نکلا ہے. بیت ایل ایک ایسے پرانے ٹیمپل ہوتے تھے جدھر آسمان سے گرا ہوا کوئی میٹرائٹ رکھا جاتا تھا. تو کعبہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں کعبہ ایک کافروں کا مندر تھا جس کے اندر ایک ایسا پتھر لگایا جاتا ہے جو میٹرائٹ ہوتا ہے, جو آسمان سے گرا ہوتا ہے, یا اسپیس راک جو ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو اصل آج جو ہجر اسود ہے بیسیکلی وہ بھی تو ایک میٹرائٹ ہی ہے, ٹوٹا ہوا میٹرائٹ ہے جس کو یہ چومتے ہیں. اور یہ جو روایت ہے یہ پرانی روایت ہے, یہ جو ایل تھا خدا کنانیوں کا اور اس کی روایت ہے. اور بیت ایل, بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے, ایل یعنی ایل کا گھر, اور اس ایل کے گھر میں یہ پتھر رکھے جاتے تھے. یہ اور ان کو یونانی زبان میں بیٹلس کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, بیٹلس. اور بیٹلس کے اندر پتھر رکھا جاتا تھا, اسے اسی طرح کیوبیکل شیپ میں اس کو بنایا جاتا تھا, اس میں ایک پتھر لگایا جاتا تھا, اس پتھر کو پوجا جاتا تھا اور اس پتھر کو چوما جاتا تھا جس طرح مسلمان کرتے ہیں. تو یہ بیت ایل ایک بیٹلس جو تھا وہ تو جو کیا اس کا نام تھا, ہیلیو الگابلس اس ایمپرر کا نام تھا, جسے بعد میں رومیوں نے قتل کر دیا تھا, اسے اسیسینیٹ کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ آیا پیٹرا میں اور وہ سیریا کے علاقے میں آیا, اور ادھر آ کے اس نے سیرینز کا اور پیٹرا والے لوگوں کا, نیبتینز کا مذہب لے لیا. اب نیبتینز کے مذہب کے اندر بیت ایل اور بیٹلس جو ہوتے تھے ان کی پوجا کی بات تھی. تو اس نے کیا کیا, وہ ایک ایسا پتھر اٹھا کے لے گیا ٹرکی سے, اور اس نے جا کے روم کی جو 7 پہاڑیاں تھیں ان میں سے سب سے اونچی پہاڑی کے اوپر اس نے جو الگابلس گاڈ تھا, ہابلو جس کو کہا جاتا ہے, دشہرا ہابلو, اس کا مندر جا بنایا اس نے روم کی پہاڑی کے اوپر. اور اس نے جوپیٹر سے بھی بڑا خدا کس کو قرار دے دیا, دشہرا ہابلو کو, اور اپنا نام اس نے ہیلیو الگابلس رکھ دیا. یعنی اس نے ہیلیو یعنی سورج اور الگابلس ان دونوں کو ملا کے ایک دیوتا بنایا, کیونکہ اس ٹائم پہ نا دیوتاؤں کو اکٹھا کر کے ایک بنا دیا جاتا تھا. جیسے کچھ مصر جب الیگزینڈر مصر گیا تو اس نے ان کے گاڈز کے ساتھ اپنے گاڈز کو مکس کر دیا اور نئے گاڈز اور گاڈیسز بنا دیے اس نے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس نے ہیلیو الگابلس نے کی, اور اس نے جا کے جوپیٹر اور باقی کے جو رومن گاڈز تھے انہیں کہا کہ یہ نیچے والے ہیں اور الگابلس جو ہے اوپر والا یعنی ان سے بڑا گاڈ ہے. تو رومیوں نے اس کو قتل کر دیا تھا. اس کے علاوہ اسکندر اعظم کے دور میں ہی ٹرکی میں بھی ایک کعبہ تھا, یہاں بیتلس تھا وہاں پہ بھی, اور پورے عرب میں, سیریا میں, کنان میں, ایون کہ مصر تک, ٹرکی تک یہ بیٹلس جگہ جگہ پائے جاتے تھے. ایون کہ مسلمان خود کیا کہتے ہیں کہ حجاز کے علاقے میں 22 کعبے تھے. یمنی کعبہ جسے ذوالخلصہ کا کعبہ کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں حضرت محمد نے ایک حدیث بھی ہے حضرت محمد کی کہ قیامت تب آئے گی جب ذوالخلصہ کی عورتیں اپنے کعبے کے ارد گرد طواف کریں گی اور ان کے چوتڑ سے چوتڑ گھسے گا. یہ حضرت محمد کی اپنی حدیث ہے. تو یمنی کعبہ جو ذوالخلصہ کا کعبہ تھا, حضرت محمد نے ایک صحابی کو حکم دے کے بھیجا تھا, اس نے جا کے ذوالخلصہ کے کعبے کو تباہ کیا تھا. تو کعبہ کیا ہے بیسیکلی؟ کعبہ اصل میں کافروں کی ہی ایک عبادت گاہ ہے جسے مسلمانوں نے اڈاپٹ کر لیا, اور حج کی رسم جو ہے وہ کرسچنز میں, یہودیوں میں یا کسی بھی اور ابراہمک ریلیجن کے اندر نہیں پائی جاتی. نبتیوں کے اندر یہ پائی جاتی تھی جنہیں سابینز یہ کہتے ہیں. حضرت محمد کے مطابق تو سابینز بھی اہل کتاب ہیں, حالانکہ سیبین ریلیجن جو ہے ہاں اس کے اندر کچھ ایلیمنٹس ہیں ادھر کے, مگر نیبتینز جو تھے ایک ان کا اوریجنل نیبتین ریلیجن تھا, اور نیبتی لوگ جو نیبتین لوگ تھے ان میں سے کچھ سابین ریلیجن کو بھی مانتے تھے. تو جو نیبتین ریلیجن ہے, حضرت محمد نے سابین ریلیجن ہی نہیں نیبتین ریلیجن کی بھی چیزوں کو اپنے اندر لے لیا. اور یہ حج کا جو کانسیپٹ ہے یہ تو یہودیت اور کرسچینٹی میں تو کہیں پایا ہی نہیں جاتا. حضرت محمد نے یہ نیبتین سے لیا, اور عرب جو کفر ہے اس سے لیا, یعنی عرب پیگنزم سے لیا. تو کعبہ کیا ہے اصل میں؟ کعبہ اصل میں ایک بت کدہ ہی تھا. اور حجر اسود اگر سارے بت آپ نے ہٹا بھی دیے ہیں تو جو حجر اسود آپ نے رکھا ہوا ہے وہ دشہرا ہابلو کا ہی نشان ہے آج بھی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ ایک میٹرائٹ ہی ہے. تو کعبہ اصل میں کیا ہے؟ کعبہ ہابلو کے اوپر سے اتارے ہوئے ایک پتھر کی پوجا کا مرکز ہے یا سینٹر ہے, اور مسلمان انجانے میں آج بھی اس کی پوجا کر رہے ہیں. یہی کعبے کی ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, یہ کعبے کی ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گئے.